أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شہید ارتضیٰ عباس کی پہلی برسی کی مناسبت سے یہ مجلس عزاء منعقد کی گئی اور اس مجلس عزاء میں ہم سب جمع ہوئے ہیں اس خاندان کو ان کے اس شہید کا جو 1 سال پہلے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اس کے اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے اور ان کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے اسلامی ثقافت میں، اسلامی تہذیب و تمدن میں اللہ نے شہادت کا ایک جذبہ اہل ایمان کو عطا کیا ہے، اور اس شہادت پر اہل ایمان مسرور ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور خود شہید مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مرزوق ہے، رزق حاصل کر رہا ہے. لہذا شہید مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور شہید کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، وہ اس قدر بلند مقام ہے کہ انسان اس مقام کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے اس شہید کے ورثاء کو مبارکباد دیتا ہے کہ آپ کے خاندان کا فرد اس عظیم رتبے پر فائز ہوا ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے گا. مقام شفاعت، مقام محمود ایک بلند ترین رتبہ ہے، ایک بلند ترین مرتبہ ہے جو خداوند متعال نے شہید کو عطا کیا ہے. اور شہید کون ہے؟ اگر لفظ شہید کو دیکھا جائے تو لفظ شہید کہتے ہیں گواہ کو. کس چیز پر گواہ؟ حق پر گواہ، کہ اس کی موت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے واقعہ ہوئی ہے. اس نے اپنی جان کا نذرانہ جو پیش کیا، جو اس نے جام شہادت نوش کیا، وہ حقانیت کی بنیاد پر تھا، وہ سربلندی کی بنیاد پر تھا، وہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق تھا، جو حق و عدالت پر ایک شہید کی گواہی ہے، جس میں وہ گواہ ہے کہ میں جس نظریے پر قائم ہوں، جس عقیدے پر قائم ہوں، جس سرزمین پر
زندگی بسر کرتا ہوں وہ نظریہ، وہ عقیدہ، وہ سرزمین اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، حقانیت کی سربلندی کے لیے ہے۔ لہٰذا جب انسان اس نقطے کی طرف توجہ کرتا ہے کہ جو انسان شہید ہو رہا ہے تو در واقع یہ شہید کیوں ہو رہا ہے، اس کو اس کے نظریات کی بنیاد پر، اس کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، اس کے عقیدے کی بنیاد پر وہ لوگ اس کی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں جو اس نظریے کے، اس آئیڈیالوجی کے، اس عقیدے کے، اس عدالت کے، اس حق کے پیروکار نہیں ہوتے ہیں۔ اور بطور اعلیٰ اور ارفع مصداق اس کا وہی ہے کہ جب ایک کفر کی سرزمین سے اسلام کی سرزمین پر حملہ کیا جاتا ہے، جسے علمی اصطلاح میں کہا جائے بلاد کفر سے بلاد اسلام پر جب دراندازی کی جاتی ہے تو اس میں شہید ہونے والے افراد در حقیقت اسلامی آئیڈیالوجی کے پیروکار، اسلامی نظریات کے پیروکار، حق و حقانیت کے پیروکار ہوتے ہیں، اور اس نظریے پر ان کی شہادت در واقع گواہی ہوتی ہے کہ وہ جس سرزمین میں رہتے ہیں وہ اسلام کی سرزمین ہے، جس نظریے پر کاربند ہیں وہ اللہ کی توحید کا، خاتم الانبیاء کی رسالت کا نظریہ ہے، اور جس عقیدے پر قائم ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات حقہ ہیں، اور یہ شہید اپنی شہادت سے ان تمام نظریات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا خون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اور شہید اسلامی تعلیمات میں اور اسلامی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، یعنی میدان جنگ میں جاتا ہے، میدان جہاد میں جاتا ہے، اور میدان جنگ و جہاد میں جا کر وہ اسلام پر فدا ہو جاتا ہے اور قربان ہو جاتا ہے، اصطلاحاً وہ شہید ہے۔ پس اس اعتبار سے تمام وہ افراد شہید ہیں کہ جو اسلامی سرزمین پر اسلامی اقدار کے دفاع کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ لہٰذا شہادت ایک عام موت نہیں ہے، موت انتقال کو کہتے ہیں، ایک سرزمین سے دوسری سرزمین، ایک دار سے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا، یہ موت ہے۔ ہم اسے یوں کہا جائے کہ اس دار دنیا سے دار بقا کی جانب، اس عالم ملک سے عالم ملکوت و جبروت کی طرف انسان کا منتقل ہو جانا، یہ انتقال ہے، یہ موت ہے۔ اور شہادت بھی موت ہے، لیکن اسے موت معقول کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی نظریاتی حیات کے نام سے۔ وہ انسان جس کے خون بہایا جاتا ہے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی باقی رہتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کی تائید ہو جاتی ہے آئندہ نسلوں تک کے لیے کہ یہ جس نظریے پر، جس آئیڈیالوجی پر، جس عقیدے پر، جس سرزمین پر یہ موجود تھا اور جس سرزمین پر اس کا خون بہایا گیا، وہ سرزمین اب باقی رہے گی، وہ نظریہ باقی رہے گا، وہ عقیدہ باقی رہے گا۔ پس شہید کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ عام انسانوں کی زندگی، جو ہم لوگ عام طور پر جو زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہماری زندگی بقا کے لیے ہوتی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بقا کے لیے گزارنا ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے۔ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں ضروری ہیں ان چیزوں کو اپنے لیے مہیا کرنا ہے، کھانا پینا، رہائش، ضروریات زندگی۔ بس عام طور پر انسانوں کی آئیڈیالوجی میں، زندگی میں، نظریات میں بقا کی زندگی ہوتی ہے، جبکہ شہید جو مومن کی زندگی میں جو زندگی کا معیار ہے وہ خداوند متعال کا قرب حاصل کرنا ہے، اور شہید وہ ذات ہے کہ جو اپنی اس دنیا سے زندگی کا، جو زندگی بقا، جو عام انسانوں کی زندگی کا فلسفہ ہے، اسے قربان کر کے
اسے اللہ کی راہ میں نچھاور کر کے وہ اللہ کی خاطر شہید ہو گیا۔ پس یہ مومن کی حیات ہے۔ پس اسلامی ثقافت میں دو مفہوم شہادت کے لیے موجود ہے۔ ایک اس کا خاص معنی ہے، اور وہ معنی یہی ہے کہ جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا۔ اس کے خاص فقہی احکام ہیں۔ یہ شہید بھی میدان جنگ میں ہی اللہ کی راہ میں شہید ہوا، چونکہ بلاد کفر سے بلاد اسلام پر حملہ ہوا، جو فرنٹ لائن ہے اس پر حملہ ہوا، تو یہ خط مقدم پر مارے جانے والا شہید ہے۔ اس کے خاص فقہی احکام ہیں۔ لا غسل لا ولا کفن لا، اس کو نہ تو غسل ہے اور نہ ہی اس کا کفن ہے، یعنی جس خون کے بدن سے اس کے جو خون جاری ہوا ہے اسی خون سے اس کا غسل ہوا ہے، اور جس لباس میں اس کو خون آلود ہوا ہے اور خون سے رنگین ہوا ہے وہی لباس اس کا کفن قرار پاتا ہے۔ یہ فقہی حکم ہے، لہٰذا اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اسے اسی حالت میں دفنا دیا جائے۔ خط مقدم پر شہید ہونے والے ان کا یہ مقام ہے، لیکن اس کا عام معنی بھی ہے، اور وہ اللہ کے حکم پر حق کے راستے میں انسان اپنی وظیفے کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے انسان مارا جاتا ہے۔ یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اور روایات میں شہید کے بارے میں بہت عظیم روایات بیان ہوئی ہیں۔ مثلا جو علم حاصل کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، علم کے لیے گھر سے نکلا ہے، علم کی تغودو کے لیے مدرسے میں گیا ہے، اور اب اس کو راستے میں کسی نے ٹارگٹ کر دیا ہے، یا علم کی ترویج میں، علم کی نشر و اشاعت میں، معارف الہیہ کی نشر و اشاعت میں وہ گھر سے نکلا ہے، مارا گیا ہے، وہ شہید ہے۔ اور پھر کوئی انسان اپنے مال کی حفاظت میں، اپنی عزت کی حفاظت میں، اپنی ناموس کی حفاظت میں اگر مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ لیکن ایک شہید وہ ہے کہ جس میں یہ تینوں، یعنی پہلے دونوں مقام بھی موجود ہیں، اور وہ محمد و آل محمد کی محبت میں مارے جانا والا شہید ہے۔ یعنی اگر اسلامی اقدار، اسلامی نظریات اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات بھی اس میں موجود ہیں، اور وہ اس راہ پر بھی نکلا ہے، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم بھی ہے، اور دوسری طرف وہ اہل بیت علیہ السلام کا عقیدت مند بھی ہے، تو اس میں یہ تینوں نقاط موجود ہیں، اور وہ سب سے بڑا شہید ہے۔ لہذا روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ روایات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ رہو، جان لو، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت میں مارا گیا وہ بخشا گیا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مارا گیا وہ توبہ کرنے والا تائب تھا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ مؤمن تھا اور اس کا ایمان کامل تھا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، آگاہ رہو، جان لو، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مارا گیا اسے ملک الموت بشارت دیتا ہے، اور ملک الموت کے بعد منکر و نکیر اسے بشارت دیتے ہیں کہ تو شہید ہے آل محمد کی بارگاہ میں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مارا گیا اسے ایسے جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے جیسے دلہن کو شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟
अला व मन मात अला हुब्बे आल मोहम्मद फुतिह लहू फी क़ब्रिही बाबान अलल जन्ना, जो मोहम्मद व आल मोहम्मद की मोहब्बत में मारा गया उसकी कब्र में 2 दरवाजे खोले जाते हैं जन्नत के। अला व मन मात अला हुब्बे आल मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ार मलाइकतिही अर्रहमा, जो मोहम्मद व आल मोहम्मद की मोहब्बत में मारा गया खुदा इसकी कब्र को कुब्बा बना देता है, मज़ार बना देता है, और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। अला व मन मात अला हुब्बे आल मोहम्मद मौत अला सुन्नत वल जमाआ, जो अहले बैत की मोहब्बत में मारा गया वो अल्लाह की सुन्नत पर, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर और मुसलमानों के इज्तिमा पर और जमाअत पर उसकी मौत हुई है। बस ये कोई मामूली मौत नहीं है। इंसान मोहब्बत वाले मोहम्मद पर मोहब्बत रखने वाला जो है वो जवान और बच्चा इर्तज़ा अब्बास, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत इसके दिल में मौजूद है। इस्लाम की सरजमीन और इस्लाम की रियासत और इस्लामी नज़रियात और इस्लामी आइडियालॉजी वाली सरजमीन पर यह शहीद हुआ है। बस उस सरजमीन के एतक़ादात, नज़रियात और आइडियालॉजी की हिफाजत में शहीद हुआ है। बिलादे कुफ्र से इस पर हमला किया गया है और ये बिलादे इस्लाम में है। बस ये इन तमाम मकामात का हामिल मजमुआ शहीद है और इसका दर्जा बहुत ही बुलंद दर्जा है। लिहाजा मोमिन हर हाल में शहीद होता है। आप तमाम मोमिन जो इस दुनिया में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में मौजूद हैं और ख़ातमुल अंबिया की ये तमाम रिवायात जो अला व मन मात अला हुब्बे आल मोहम्मद माता शहीदा, ये तमाम रिवायात जो आपकी खिदमत में बयान की हैं ख़ातमुल अंबिया की रिवायात हैं। इनके मुताबिक आप सब जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो आप सबको भी शहीद का दर्जा मिलेगा। रिवायत है हज़रत सैयदुल औसिया अमीर अल-मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला फ़ताहियत वस्सना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत फरमाते हैं अल मुअमिनु अला अय्य हालिन माता, मोमिन किसी भी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है। वफ़ी अय्य साअतिन क़ुबिज़ा, और किसी भी वक्त जब इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है फ़हुवा शहीदुन, वो शहीद है। क्यों? चूँकि रसूल खुदा के ये तमाम फरामीन आपकी खिदमत में बयान किए, अला व मन मात अला हुब्बे आल मोहम्मद माता शहीदा, वो शहीद है। और फिर आगे सबसे बड़ी नेकी क्या है? यही इस इंसान का अहले बैत की मोहब्बत में शहीद हो जाना, ये सबसे बड़ी नेकी है। मोमिन का अहले बैत की मोहब्बत में इस दुनिया से चले जाना ये शहादत की मौत है और सबसे बड़ी नेकी है। लिहाजा रिवायत में क्या है? रिवायत में बयान होता है फ़ौक़ कुल्लि ज़ी बिर्रिन बिर्रुन, हर नेकी से बड़ी एक नेकी है। हत्ता युक़्तलुर रजुल फ़ी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि मर्द अल्लाह की राह में मारा जाता है। फ़इज़ा क़ुतिला फ़ी सबीलिल्लाह, जब वो अल्लाह की राह में मारा जाता है फ़लैसा फ़ौक़हु बिर्रुन, तो इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। यानी अल्लाह की राह में मारा जाता है। और फिर अशरफ तरीन मौत रिवायत में है, अशरफुल मौत क़त्लुश शहादा, सबसे बड़ी मौत क्या है? अल्लाह की राह में कत्ल हो जाना, शहीद हो जाना, ये सबसे बड़ी मौत है। अशरफ तरीन मौत है, आला तरीन मौत है। हम जो इस दुनिया से जाएंगे हम भी अहले बैत की मोहब्बत में जाएंगे, हम भी शहीद होंगे, लेकिन शहीदों में भी दर्जात हैं। और ये शहीद जिसने अपने खून का नजराना पेश किया है, इसकी मौत अशरफ तरीन मौत होगी। और फिर शहीद यानी अल्लाह की बारगाह में 2 कतरे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। रिवायत का हिस्सा है, इमाम अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। हज़रत क्या फरमाते हैं? मा मिन क़तरतिन अहब्बा इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कोई कतरा ऐसा नहीं है उस कतरे से जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। और वो कतरा कौन से हैं? मिन क़तरतैन, वो 2 कतरे ऐसे हैं जिनसे अल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। क़तरतुन दमिन फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में इंसान के खून का कतरा जो बहाया जाता है
وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین قطرہ ہے۔ اور دوسرا قطرۃ دمعۃ فی سواد اللیل، اور آدھی رات کو انسان جب اٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے اللہ کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، تو یہ قطرہ بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین قطرہ ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لا یرید بہا عبد الا اللہ عز وجل، کہ اللہ کے بندے نے ان قطرے سے اور کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا سوائے اپنے محبوب سبحانی حضرت حق متعال کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کی آیات کو، جو 10 کے قریب آیات ہیں جن میں شہید کے بارے میں اللہ گفتگو فرما رہا ہے، تو کہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، کہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں، کہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، کہیں اللہ فرماتا ہے کہ شہید کے اعمال ضائع نہیں ہوئے ہیں، اور کہیں فرماتا ہے کہ شہید اللہ کی رحمت واسعہ میں موجود ہے۔ بس شہید کو معمولی نہیں ہے۔ انہی چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے، انہی روایات کے پیش نظر، شہید کے ورثاء کو اسلامی آئیڈیالوجی میں، اسلامی تہذیب و تمدن میں، اسلامی ثقافت میں تعزیت سے پہلے مبارکباد دی جاتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے خاندان کا یہ فرد شہید ہوا ہے، اس قدر بلند درجے پر پہنچا ہے کہ اگر انسان عام زندگی بسر کرتا تو اس افضل ترین مرتبے پر وہ نہیں پہنچ سکتا تھا جو مقام محمود اور مقام شفاعت عظمیٰ ہے۔ یہ انسان اس مقام پر پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا شہید کی شفاعت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں بیان ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 3 گروہوں کی شفاعت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ان میں ایک گروہ انبیاء کا ہے، ایک گروہ جو ہے وہ علماء کا ہے، اور ایک گروہ شہداء کا ہے۔ پس شہید اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ پس شہید کے ورثاء، شہید کے عزیز و اقارب تیار ہو جائیں کہ ان کا عزیز اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کرے گا، اور ان کی اللہ کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے شفیع واقعہ ہوگا۔ لہذا شہادت کی موت بستر پر موت سے افضل ہے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے بستر پر مجھے 1000 مرتبہ وار کھا کر، ضربے کھا کر شہید ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے بستر پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرنے سے۔ بس انسان ایک بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور ایک میدان جہاد میں 1000 مرتبہ دشمن کی تلواروں اور نیزوں کی ضربے کھائے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو، تو علی ابن ابی طالب کے نزدیک وہ موت جو 1000 ضربے کھا کر ہوئی ہے، وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کے موت سے زیادہ افضل و اشرف ہے۔ لہٰذا جب شہید اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خداوند متعال قرض کے علاوہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس کے بدن کا قطرہ اس کا ابھی جو جاری ہوا ہے ابھی زمین تک نہیں پہنچتا کہ اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، سوائے اس قرض کے جو حقوق العباد میں سے ہے، اس نے بندوں سے قرض لیا ہے، اور وہ اس کا قرض کوئی ادا کر دے تو وہ اس عظیم مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اور شہید دوبارہ اس دنیا میں آنے کے لیے بھی بےتاب ہے۔ انسان جب جنت میں چلا جاتا ہے تو جنت سے واپس آنے کی خواہش موجود نہیں ہوتی ہے، صرف ایک شخص ہے جو جنت سے واپس اس دنیا میں آنے کا خواہش مند ہے، اور وہ شہید کی ذات ہے۔ اس کی خواہش ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو اس دنیا میں بھیج، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ لہٰذا وہ اس مقام کو دیکھ چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کربلا میں وہ اہل بیت کے اصحاب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں 1000 بار زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر بھی ہم تیری راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انسان اس عظمت کو پہچان چکا ہے، اس عظمت کو درک کر چکا ہے۔ لہٰذا افضل ترین شہداء جو میدان جنگ میں جا کر شہید ہوتا ہے اور دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاتا
اور دشمن کو سامنے سے وار کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہ افضل ترین شہید ہے روایات میں۔ اور پھر اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں تمام خاندان اہل بیت شہید ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما منا الا مقتول شہید، ہم میں سے کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ مقتول ہوں گے اور شہید ہوں گے۔ یا ایک روایت میں ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے ہر ایک یا سم زہر سے جو ہے وہ شہید ہوگا، یا ہر کوئی جو ہے وہ تلوار سے شہید ہوگا، اور ان دو حالتوں کے علاوہ ہماری جو ہے وہ موت نہیں ہے۔ لہٰذا جب کربلا کے میدان میں حضرت سید الشہداء نے اپنے عزیز اور بھائی کے بیٹے حضرت قاسم سے سوال کیا کہ کیف عندکم الموت، بیٹا اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ تو کہا احلی من العسل، چچا جان شہد سے زیادہ مٹھاس رکھنے والی چیز ہے میرے نزدیک موت۔ اور وہ وقت آیا کہ جب کربلا کے میدان میں حسین ابن علی تنہا رہ گئے، اپنے دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اصحاب و ناصر موجود نہیں ہیں، اصحاب کو آواز لگاتے ہیں این مسلم، این ہانی بن عروہ، این زہیر بن قین، این حبیب بن مظاہر، تم کہاں ہو کہاں ہو؟ میں آواز لگاتا ہوں تم میری آواز کو اجابت نہیں کرتے ہو، جواب نہیں دے رہے ہو، تم کہاں ہو؟ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم رسول اللہ کا دفاع کرنے والا؟ تو ایسے میں خیام میں کوہرام مچتا ہے، اہل بیت کی گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، حسین خیموں کی طرف آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہوا اہل بیت نبوت؟ تو کہا یا حسین جب سے آپ نے استغاثہ کی آواز بلند کی ہے یہ شش ماہہ علی اصغر قرار نہیں رکھتا، اس کو جھولے میں قرار نہیں ہے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں اب مجھے میرا اصغر دیا جائے، اب میں اسے سیراب کر کے آتا ہوں، امت رسول پر آخری حجت تمام کر کے آتا ہوں۔ شہید میدان میں آتے ہیں حسین ابن علی، ایسے تشریف لا رہے ہیں کہ اشقیاء گمان کرتے ہیں کہ حسین قرآن اٹھا لائے ہیں۔ اشقیاء کی صفوں میں کوہرام مچتا ہے، حسین ابن علی اپنے ششماہا کو بلند کرتے ہیں اور وہ تاریخی جملہ دہراتے ہیں یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اے قوم اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں تو اس ششماہا علی اصغر پر رحم کرو۔ اما ترونا کیف یتلذع عطشانا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیسے پیاس میں بلک رہا ہے؟ حسین کی اس کلام سے قوم اشقیاء میں کوہرام مچا، ہر شقی کی آنکھ اشک بار ہوئی۔ ایسے میں عمر سعد نے کہا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کیا جائے، اب میری قوم میں میری فوج کی صفوں میں کوہرام مچ چکا ہے۔ ایسے میں حرملا تیر اٹھاتا ہے، وہ تیر ایسے شعبہ ہے جو کسی بہت بڑی طاقت کو سرنگو کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ ایسے میں ششماہا علی اصغر کا گلوئے مبارک ہے، حرملا تیر چلانا چاہتا ہے نہیں چلا سکتا، پھر کوشش کرتا ہے نہیں چلا سکتا، کوئی سوال کرتا ہے اے حرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہماری فوج کا سب سے بڑا تیر باز کون ہے تو حرملا تیرا نام لوں
دوں گا۔ اور کیا ہوا تو تیر نہیں چلا رہا؟ اور کہتا ہے اور جیسے ہی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایک پردے گھٹتا ہے خیمے سے اور شاید اس بچے کی ماں ہو، اب میں کانپ جاتا ہوں، لیکن حرملہ نے حیا نہ کی اس ماں کی، اور وہ تیر چلایا سے شعبہ من الاذن الى العضل من الورید الى الورید، اصغر کو ایسے شہید کیا کہ ایک کان سے دوسرے کان اور ایک رگ گئے، تمام گردن کی کٹ گئی۔ ایسے میں حسین ابن علی نے اصغر کے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف اچھالا، اور جو خون ہاتھوں میں بچا اسے اپنی داڑھی مبارک کو خضاب کیا۔ حسین ابن علی اصغر کو خیام کی طرف لاتے ہیں، اور دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں حسین ابن علی خیام میں لاتے ہیں، مستورات جھرمٹ کرتی ہے، عزاداری کرتی ہے، سوال کرتی ہے، مثلوں کا ینہر، اے اصغر کیا تیرے جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اور دوسری روایت میں امام حسین خیام کے پیچھے آتے ہیں، اپنی تلوار سے ایک قبر کھودتے ہیں، اصغر کو اس قبر میں اتارتے ہیں۔ یہ وہ شہید ہے جس کو دفن کیا گیا عصر عاشور، جب شہداء کے سروں کو بدنوں سے جدا کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں اشقیاء نے کہا کہ ایک سر کم ہے، تلاش کیا جائے۔ وہ کس کا سر ہے؟ وہ اصغر کا سر ہے۔ اب اصغر کا سر کہاں تلاش کیا جائے؟ اور کسی شکی نے کہا اور میں نے دیکھا تھا حسین خیام کے پیچھے گئے تھے، اب اصغر کو تلاش کرنے کے لیے اور سرزمین کربلا پر نیزوں کا حملہ شروع ہوا کہ اصغر کو تلاش کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک نیزہ بلند ہوتا ہے جس پر اصغر کا بدن مبارک ہے، اصغر کے بدن مبارک سے سر اقدس کو جدا کرنے کے لیے کسی تیر و تلوار کی ضرورت پیش نہ آئی، ظالموں نے یوں ہی جدا کر لیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار دعا گو ہیں، ہماری اس قلیل سے توسل کو، قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا جو ثواب ہے وہ مرحوم ارتضیٰ عباس توری کو ایصال فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ، ملت تشیع، ملت جعفریہ، ملت پاکستان کے تمام شہداء کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ تمام شہداء کے درجات عالی ہیں، ان کو متعالی فرما۔ تمام شہداء کے ورثاء کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ، جو ملک کی حفاظت کی خاطر، جو دین کی حفاظت کی خاطر، مکتب کی حفاظت کی خاطر جو غازی قرار پائے، زخمی ہیں، خدا بندہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ عظمت قرآن و عظمت اہل بیت کا واسطہ ہم سب میں جذبہ شہادت عطا فرما۔ ہم سب کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے، معارف سے ہمارے دلوں کو نورانی فرما۔ ہم سب کو اہل بیت کی راہ میں، اہل بیت کے نقش قدم پر زندگی گزارنے اور انہی کی راہ اور انہی کے نقش قدم پر جامع شہادت عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔
جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی احتیاجات کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے عطا فرما۔ اے پروردگار، جو مومنین ہم سب کو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، حاضرین جم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار، اس خاندان کی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی تمنائیں ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس اجتماع میں موجود جتنے مومنین ہیں ان کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی دعا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حضرت کے جمال انور کی زیارت عطا فرما، حضرت کے قدموں میں جام شہادت نوش فرمانے کی توفیق عطا فرما، حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔